یہ کہانی ہے ایک ایسے وقت کی جب سلطنتیں ٹوٹ رہی تھیں اور ایمان آزمایا جا رہا تھا۔ یہ کہانی ہے اس مرد مجاہد کی جو سب کچھ کھو کر بھی آخری چٹان بن کر کھڑا رہا۔ یہ ہے آخری چٹان۔ آپ دیکھ رہے ہیں جھروکا ٹی وی، جہاں ہم کرتے ہیں پرانی یادوں کا سفر۔ طاقتیں عالم اسلام کو مٹا دینے کے لیے یکجا ہو گئی تھیں اور ارض مقدس پر صلیب کا نشان ایک عرصے سے ہلالی پرچم کی غیرت کو للکار رہا تھا۔ یروشلم ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے۔ وقت کی آواز۔ 80 کی دہائی کا زمانہ، جب پاکستان ٹیلی ویژن صرف تفریح نہیں بلکہ تعلیم، تاریخ اور شعور کا ذریعہ بھی تھا۔ پی ٹی وی کی ڈرامے صرف کہانیاں نہیں سناتے تھے، وہ قوم کی سوچ بھی بناتے تھے۔ اسی سنہری دور میں ایک ایسا تاریخی شاہکار پیش کیا گیا جس نے ناظرین کو صدیوں پیچھے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ آخری چٹان۔ لیکن ریاکاری کو قابل معافی نہیں سمجھتا۔ آپ سلطان کے سامنے ایسی باتیں کر کے شاید انہیں خوش کر سکتے، لیکن وہ اس وقت یہاں موجود نہیں۔ کل عزت صلاح الدین کو عالم اسلام کی نیک توقعات پورا کرنے کے قابل بنائے اور اسے خوش آمدیوں سے محفوظ رکھے۔ نسیم حجازی کے عظیم ناول پر مبنی اور قاسم جلالی کی ہدایت میں تیار کیا گیا۔ یہ صرف ایک ڈرامہ نہیں تھا، یہ ایک عہد کی عکاسی تھا۔ کہانی شروع ہوتی ہے چنگیز خان کے خوفناک عروج سے، ایک ایسا فاتح جس کے نام سے شہر کانپ جاتے تھے۔ مرکزی ایشیا میں تباہی پھیلتی ہے، سلطنت خوارزم کمزور پڑتی ہے اور اندرونی اختلافات دشمن سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ دربار خلافت میں ایک عالم کی بجائے ہنسانے والے نقال کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ خلیفہ کے احکامات کو اللہ اور رسول کے احکامات پر فوقیت دی جاتی ہے۔ صرف وہ علماء اور اکابرین حکومت قابل قبول ہیں جن ایسے وقت میں ایک کردار ابھرتا ہے، سلطان جلال الدین خوارزم شاہ، جو واقعی آخری چٹان بن جاتا ہے۔ ملک سربراہوں کے غلط فیصلے قوموں کو لے ڈوبتے ہیں۔ بے شک اب شہزادہ معظم کے لیے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لینے کا فیصلہ کن مرحلہ آن پہنچا۔ شہزادہ معظم کا یہ فیصلہ عوام میں نئی روح پھونک دے گا اور شکستہ حوصلے۔ ملک سلیم ناصر نے اس کردار کو جس شدت سے نبھایا وہ آج بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ دوسری طرف چنگیز خان کا کردار ظہور احمد نے ایسے پیش کیا کہ اس کی ہیبت اسکرین سے باہر محسوس ہوتی تھی۔ لیکن علاؤالدین کی بزدلی تاریخ کے دھارے کا جو راستہ متعین کر چکی ہے، جلال الدین جیسا بہادر آدمی بھی شاید اسے مشکل ہی سے موڑ سکے۔ کیا خان اعظم بھی جلال الدین سے خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ جلال الدین سے نہیں، سوبدائی اس کے حوصلے سے۔ یاد رکھو، کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ اصل جنگ صرف تلواروں کی نہیں ہوتی بلکہ نظریات اور اتحاد کی بھی ہوتی ہے، اور جب اتحاد ٹوٹ جائے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ تاتاری خوارزم پر حملہ کر چکے ہیں اور طاہر بن یوسف اور اس کے ساتھیوں کو جیسے ہی موقع ملے گا وہ خوارزم کی طرف چلے جائیں گے، اور اس طرح ان کے چلے لوگ خود بخود سر پڑ جائیں گے۔ ہم طاہر بن یوسف کو رہائی کا موقع دیتے ہی یہ منادی کرا دیں گے کہ اسے گرفتار کر کے لانے والے شخص کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا، اور اس طرح اس کے چلے جانے کے بعد ہم یہ مشہور کر دیں گے کہ وہ آخری چٹان کے کردار صرف اداکار نہیں تھے، وہ اپنے فن میں ڈوبے ہوئے فنکار تھے۔ سلیم ناصر کی آواز اور ان کا انداز ایک لیڈر کی مکمل تصویر بناتا تھا۔ اور بربادی سمرقند کا مقدر بن گئی۔
तैमूर मलिक सरबराहों के गलत फैसले कौमों को ले डूबते हैं। बेशक जहूर अहमद का चंगेज खान का किरदार इतना ताकतवर था कि लोग उन्हें इसी किरदार से पहचानने लगे। उनका अंदाज, चेहरे के तासुरात और डायलॉग डिलीवरी शानदार थी। उसके बाद अपनी फौज लेकर जंगलों में छुप जा, ताकि जब शेर ख्वारज़म जलालुद्दीन अपने कछार में वापस लौटे तो उसे घेर के खत्म कर दिया जाए। खान आजम, उरगंज सरसब्ज इलाका है। मीनियों के लिए भारी पत्थरों की दस्तयाबी बहुत मुश्किल होगी और पत्थरों के बगैर ड्रामे की रोशनी, सुर्ख रंग का इस्तेमाल और खौफनाक बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब उस दौर के लिए गैर मामूली था। ड्रामे का स्क्रिप्ट जानदार और मुकालमे शानदार थे। ड्रामे में इस्तेमाल होने वाले लिबास, तलवारें और कॉस्ट्यूम तहतीब के बाद खुसूसी तौर पर तैयार करवाए गए थे। मेरा खाकान हुआ सर अपने कदमों पे देखना चाहता है। ये वो ड्रामा था जिसने अदाकारों को घर घर पहचान दी। जहूर अहमद और अनवर इकबाल हर जबान पर थे। ये ड्रामा नई नस्ल के लिए तारीख का दरवाजा बना। और फिर आता है वो लम्हा, दरियाए सिंध का किनारा, चारों तरफ दुश्मन और एक तन्हा सुल्तान, जलालुद्दीन। मैं सर हथेली पर लिए कहाँ कहाँ नहीं लड़ा, फकार कौम के लिए कहाँ कहाँ नहीं गया। मैं जंगलों में आग में शबे गुजारता। और फिर तारीख का वो मंजर जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, चट्टान से छलांग। ये सिर्फ एक फरार नहीं था, ये हिम्मत की वो मिसाल थी जिसने दुश्मन को भी मुतासिर कर दिया। आज भी जब आखिरी चट्टान का जिक्र होता है तो दिल में एक अजीब सी कसक जाग उठती है। ये ड्रामा हमें याद दिलाता है कि हमारा माजी कितना अजीम था और हमारी गलतियां कितनी महंगी पड़ी। क्या आपको भी याद है जब आपने पहली बार आखिरी चट्टान देखा था? कौन सा मंजर आज भी दिल में बसा हुआ है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही सुनहरी यादों का सफर, तो अभी झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, अगली एक और सुनहरी याद के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तारीख दे रही है सदा पर सदा, सुनो क्या कह रही है गर्दिशे अर्ज़ समा। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।